بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یہ ہاتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے پھیرا تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ لگے گا اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ دوستو، یتیم کی خیرخواہی کرنا، یتیم کا احساس کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہم پچھلے 3 دنوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ شریعت کا مزاج دیکھیے اور سمجھیے، اللہ نے کیسا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر طبقے کی رعایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا انا وکافل الیتیم، وہ شخص جو کفالت کر سکتا ہے، وہ شخص جو خرچہ برداشت کر سکتا ہے، وہ یتیم کی کفالت کرے۔ جو کفالت کر سکتا ہے اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے حکم بیان فرمایا۔ اور ایک شخص ہے جو کفالت نہیں کر سکتا، وہ خود ضرورت مند ہے، وہ خود مجبور ہے، وہ خود نادار ہے، شریعت نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ شریعت نے اس کے لیے بھی باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ ایک شخص کھانا کھلا سکتا ہے، اس نے کھانا کھلایا، اس کے لیے بھی الگ سے حکم بیان فرمایا۔ اور ایک شخص ہے وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کو کہا محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بے شمار مصلحتیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں بے شمار چیزیں رکھی ہیں۔ ایک تو نیکیاں ملیں گی۔ دوسری روایت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی نسخہ عنایت فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں بیان فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور ساتھ فرمایا وامسح رأس یتیم، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوگا۔ تو دوستو، یتیموں کی خیرخواہی کرنا، جس قدر آپ میں وسعت ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت درجات عطا فرمائیں گے، نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔